پیارے ہو گئے، پھر ایک جگہ پڑھاتے تھے قاضی صاحب کے ہاں، تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر ان کی جو اولاد تھی انہوں نے حسن سلوک نہ کیا، مدرسے کا نظام خراب ہوا تو آپ نے چھوڑ دیا۔ اور آپ نے فرمایا میرے والد محترم نے مجھے جاتے ہوئے فرمایا تھا علم پدر آموز، فرمایا اگر پدر خواہی علم پدر آموز، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ باپ جیسا تیرا مقام بنے نا، پھر باپ والا علم بھی حاصل کر۔ صاحبزادے سے تو عالم نہیں بن جائے گا نا۔ تو 2 سال پھر آپ نے طب سیکھی۔ اب وہاں طب سیکھ کے جناب بیٹھ گئے طب پر، تو جو بزرگ تھے نا حضرت محدث وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو یہ پسند نہ آیا تو انہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ ان کو بلا لیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو بلایا، اور آپ سے بیعت بھی ہے، اجازت بھی ہے، خلافت بھی ہے، وکالت بھی ہے۔ جس وقت آپ حیات تھے تو اعلیٰ حضرت کے وکیل آپ تھے، جس کو بیعت فرماتے آپ بیعت فرماتے، حضور صدر الشریعہ۔ حالانکہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹے نہیں ہیں، اہلیت دیکھی تو فرمایا تم وکیل بن جاؤ، ضروری نہیں کہ بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ ہو۔ حالانکہ آپ کے صاحبزادوں میں کوئی کمی نہیں تھی، آپ صرف حضرت محدث اعظم ہند مفتی حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب اس کو پڑھ لیں یا ان کی کوئی باتیں 2-4 سن لیں، آپ کی طبیعت کھل جائے گی۔ ساری اولاد نور نور تھی آپ کی، تو سبحان اللہ، لیکن نگاہ کرم تھی۔ تو آپ نے پھر فرمایا ہاں بھئی حکیم امجد علی صاحب، کہنے جی، فرمایا کیا کرتے ہو؟ طب کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے جی 2 علم ہیں، علم الابدان ہے، ایک علم الادیان ہے، دینوں کا علم اور ایک بدنوں کا علم، تو 2 علم ہے نا جی، تو یہ بھی تو ایک علم ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ علم ہے، لیکن صبح صبح آ کے بندہ لوگوں کے کارورے دیکھے، کوئی بات تو نہ ہوئی۔ فرمایا یہ بات جب آپ نے کی نا تو میرے دل کے اندر نفرت پیدا ہوگی طب کی۔ تو میں پھر آپ کی طرف گیا، تو آپ نے فرمایا پھر ہمارے پاس رہو، اجازت نہیں ہے۔ 18 سال آپ کی بارگاہ میں رہے، اعلیٰ حضرت رحمت پڑھاتے رہے، اور یہ ترجمہ کنز الایمان جو ہے یہ آپ ہی کی یادگار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قال بفمہ وامر برقمہ، آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور آگے تم لکھو۔ لکھتے یہ کنز الایمان شریف جو ہے یہ آپ ہی نے اپنے قلم مبارک سے لکھا، اور اتنی محنت فرماتے کہ تہجد میں اٹھتے اور رات 2 بجے آرام کرتے۔ اور پھر اعلیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے فرمایا کہ یہ قرآن پاک لکھنا آسان کام ہے، اس کی طباعت کون کرے گا؟ وہ کہنے لگا اتنا مطبع ہیں، چھپوا لیں گے، یہ کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا نہ، اس کی تبعید، تصوید، کتابت، کاغذ لگانا، بینڈنگ کرنا، سب باوضو ہوں، کوئی بے وضو نہ ہو۔ ایسے پھر آپ نے اس کی نگرانی کی، رات 2 بجے تشریف لاتے آپ۔ اور حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری خانقاہ کا یہ عجیب فقیر ہے، ساری زندگی سے نہ اپنا مکان بنایا، نہ اپنا مدرسہ بنایا، ہزاروں لاکھوں مرید تھے، لیکن وہ اسی خانقاہ کے اوپر رہا، اسی خانقاہ پہ اس نے زندگی ساری گزار دی۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور قوت حافظہ اتنا تھی کہ کافیہ کتاب دیکھ کے نہیں پڑھی جاتی۔ آپ نے فرمایا میرے دل میں خیال آیا میں کافیہ یاد نہ کر لوں، 1 دن میں نے یاد کر لی کافیہ شریف۔ بڑا ماشاءاللہ آپ کا جو ذہن مبارک تھا بہت بڑا۔ اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مجلس مبارک تھی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکتوں سے بڑی فیض یاب، اور اتنے بڑے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں 7 سال آپ کی مجلس میں بیٹھا، 7 سال میں آپ کی مجلس میں نہ کسی کی غیبت ہوئی، نہ چغلی، نہ بہتان، نہ کسی کی کوئی اس طرح کی بات جو شرارت والی، نہ اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہی ہوتا، اور دشمن رسول کی وہاں پہ سرکوبی ہوتی تھی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی محبت تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ آپ تراویح کی نماز ادا فرما رہے تھے اور 12 رکعت ہو چکی تھیں، بندے نے آ کے پیغام دیا کہ حضور آپ کا بڑا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آپ کے آنسو بہے، ان للہ پڑھا، فرمایا جاؤ ابھی 8 رکعت تراویح رہتی ہے، پوری 20 رکعت فرما کے آپ تشریف لے گئے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز با جماعت کا بڑا شوق تھا، آخر عمر میں بینائی کمزور ہو گئی، نماز با جماعت پڑھنے جاتے تھے۔ اور ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے ارشاد الساری صفحہ نمبر 66 پہ درج فرمایا ہے، ایک نماز کو بغیر جماعت کے پڑھنا
700 کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کے برابر ہے۔ 700 کبیرہ گناہ، زنا، شراب، 700 گناہ وہ ہوں باجماعت نماز نہیں پڑھی، یہ گناہ اس کے برابر ہے، 700 گناہ کبیرہ کے برابر ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کے مطابق عمل فرمایا کرتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر جاتے تو گھر والوں کا بھی کام کاج کیا کرتے، تو آپ بھی جب گھر جاتے گھر والوں کو کام کاج بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے، یہ کام وہ کام، اور چلنا بھی آپ کا سنت کے مطابق تھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ غشی پڑ گئی، بے ہوش ہو گئے، نماز ظہر قضا ہو گئی، عصر میں ہوش آیا، رونے لگے۔ فرمایا کیا ٹائم؟ انہوں نے کہا عصر۔ انہوں نے کہا جی نماز میری قضا ہوگی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے خود تو فرماتے ہیں کہ غشی ہو جائے، بندہ بے ہوش ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ تو نہیں، آپ ہوش میں تو نہیں تھے۔ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ دربار الہی کی ایک حاضری کا وقت ہوتا ہے مقرر، میں اس وقت مقرر پر دربار الہی میں حاضری سے محروم رہا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات طیبہ سبحان اللہ وصال کے بعد حضرت مفتی خلیل احمد صاحب برکاتی رحمہ اللہ فرماتے مجھے مسئلہ درپیش ہوا، میں نے بڑا ڈھونڈا، خواب میں دیدار ہوا تو فرمایا بہار شریعت فلاں حصہ کھولو، فلاں صفحہ نمبر پہ لکھا ہوا ہے۔ پھر ایک رات زیارت ہوئی تو مسلم شریف پڑھا رہے تھے تو فرمایا مسلم شریف اگلا جملہ بھی پڑھو، اور وہاں آپ کے مبارک علاقے احمد آباد یو پی کے اندر ایک بزرگ، ان کا نام تھا شاہ عالم رحمہ اللہ، بڑے اللہ کے درویش تھے، وہ تخت پہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے۔ وہ بیمار پڑ گئے، 40 روز صاحب فراش رہے تو پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب 40 روز کے بعد صحت یاب ہوئی، نہ فرمایا تخت بچھاؤ، بچھایا گیا، سبق پڑھو بھی، وہیں سے شروع کرنا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ تو سبق ہو چکے ہیں سارے، یہ تو کل پڑھایا آپ نے، یہ پرسوں پڑھایا، یہ ترسوں پڑھایا۔ انہوں نے کہا میں تو ناغے میں تھا 40 روز، یہ کس نے پڑھایا ہے، ان کو کیا معاملہ ہے؟ مراقب ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ سرکار نے فرمایا تم پڑھانے کے رسیہ تھے تو تمہاری جگہ پہ بیٹھ کر تمہاری شکل میں ہم نے پڑھایا ہے۔ تو وہ اس نے کہا پھر تخت کو لپیٹو اور اس کو مسجد میں جا کے معلق کر دو، جس پہ حضور بیٹھے میں تو نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس تخت کے پاس جو بھی دعا مانگتا قبول ہو جاتی۔ تو حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں پہ جا کے دعا مانگی مجھے حج مل جائے۔ تو 1919 میں آپ نے پہلا حج فرمایا رحمہ اللہ۔ اور پھر حضرت سیدنا تاج الشریعہ رحمہ اللہ آپ نے حج فرمایا، پھر آپ نے دعا فرمائی کہ مالک پھر مجھے حج کی سعادت مل جائے۔ تو پھر حج کے لیے آپ تیار ہوئے، تو اس وقت بیمار تھے اور یہ ذوالقعدہ شریف کا مہینہ تھا، آپ روانہ ہونے لگے۔ بمبئی جب پہنچے تو آپ کو نمونیا ہو گیا، تو واپس آپ تشریف لائے۔ تو 2 ذیقعد منگل کا دن تھا، تو رات کے 12:26 پہ آپ کا وصال ہوا، اور 1387 ہجری 1948 عیسوی تھی، اور آپ کی 1300 میں ولادت باسعادت ہوئی ہجری میں، اور 1882 کے مطابق آپ کی ولادت ہوئی، اور وہیں آپ نے وصال فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ کی اربوں رحمتیں ہوں آپ کے مزار پر انوار پر۔ تو حج کا احرام باندھ کے جا رہے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو یوں سفینے پہ نہ بیٹھے بلکہ سیدھا مدینے پہنچ گئے بغیر سفینہ کے۔ تو ایک اور بزرگ رحمہ اللہ، ان کا ذکر خیر بھی میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے اس اچھرا کی پہچان مفتی اعظم اور مناظر اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد عمر اچھروی رحمہ اللہ، آپ بھی 2 ذیقعد کو آپ کا وصال مبارک ہے 1971 کو، اور یہ بھی 1971 کو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ تو کلمہ طیبہ کا ورد آپ فرما رہے تھے جس وقت آپ کا وصال پر ملال ہوا، اور حضرت شیر ربانی میں شیر محمد صاحب شرپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست گرفتہ تھے، آپ کے بیت تھے۔ اور آپ جب مدینہ پاک گئے تو حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کیا میرے پیر مرشد کو حکم فرمائے میرے اوپر نگاہ کرم فرمائے۔ جس وقت پیر صاحب کے پاس گئے آپ نے فرمایا عمرہ اتنے جا کے شکایتہ لانا ہے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو آپ کے علم اور حکمت، یہ جو اچھرا ہے یہ ان کا فیض ہے، یہ ان کا فیض ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک تھے آپ، ہاں جی، حضرت صدیق اکبر پاک کی اولاد پاک تھے۔ تو آپ کی حیات پاک میں سے صرف 3 باتیں میں نے آپ کی گوش گزار کرنی ہے، 3 باتیں۔
ایک بات یہ ہے کہ ایک مولوی ملوانا نے پوچھا تھا آپ سے کہ جنت تو زمین پہ نہیں ہے تو جنت پہ بہشتی دروازہ کیسے لگ گیا؟ بابا فرید والا، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید، تو یہ دروازہ کیسے لگ گیا ہمیں بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤں ہاں، جنت ماں کے قدموں تلے ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا تیری ماں عرش سے ٹوٹی ہے زمین دے، تیری ماں کے پیروں تلے جنت ہے، رسول اللہ کے قدموں تلے جنت نہیں ہے؟ حضور وہاں سے گزر کے گئے، اور ابو بکر عمر بھی آپ کے ساتھ تھے، 4 یار ساتھ تھے۔ فرمایا جو یہاں سے گزر گیا وہ جنتی ہے۔ وہ اگر لگا نہیں نہیں بوا تے زمین تے نہیں نہ ہوندا، بہشت چلو مان لیتے ہیں۔ فرمایا قبر جنت کا باغ ہے نہاں، بوا نہیں ہوندا۔ فرمایا جامع ترمذی کے حدیث اٹھاؤ، سرکار نے کیا فرمایا؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باب جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، تو کہنا بوا نہیں ہوندا۔ ایک انہوں نے کیسی بات کر دی؟ کہنے لگا بس ٹھیک ہے، آپ خاموش فرما دیا، چپ ہو جاؤ۔ چپ ہو گیا جی۔ ایک اور آیا مناظر کے لیے، وہ کہنا جی سنی اور سور میں فرق بتائیں، کتنا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا آپ سنی ہیں۔ فرمایا پھر بولو، انہوں نے کہا سنی ہے۔ فرمایا پھر بولو میں کون ہوں؟ کہنے لگے آپ سنی ہیں۔ فرمایا پھر بولو کون ہوں؟ کہنے لگے جی آپ سنی ہیں۔ پھر اپنی مسند سے آپ اٹھے اور وہ جو بد مذہب تھا اس کی طرف آپ نہ بلشتیں لگاتے گئے، 1 2 3 18 بلشتیں۔ آپ نے فرمایا سنی اور سور میں 18 بلشت کا فرق ہے۔ میں سنی تھے تیرے والے پاسے، تو خود سمجھ جا۔ آپ نے فرمایا اتنی سی بات ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ سے کسی نے کہا تھا کہ نبی پاک اسلام معراج کی رات جب تشریف لے گئے، فرمایا ہاں جب کوئی دولہا اپنی سواری پہ بیٹھتا ہے تو ماں سبحان اللہ کہتی ہے، بھائی ویر کہتے ہیں۔ جب حضور بیٹھنے لگے تو حضور کو بات یاد آ گئی، اب ماں بھی نہیں، ویر بھی نہیں، کوئی دوست بھی نہیں، کوئی بھی نہیں جو کہے۔ فرمایا میرے حبیب براق پہ تم بیٹھو سبحان اللہ، میں خود رب کہہ دیتا ہوں۔ مولا عمر سے فرمایا کرتے تھے۔ آخری بات جی، یہ ان کی کتاب ہے مقیاس صلاۃ، ہر سنی کے گھر ہونی چاہیے۔ یہ جو اس وقت ایک وہابیت کا شور شورا ہے کہ آپ سنت مطلب ساری حدیثیں لے آئیں اس کے اندر، انہوں نے مقیاس حنفیت آپ کو پڑھنی چاہیے تاکہ اب دیابنا کے شور سے بچ جائیں۔ بہت خوبصورت کتاب ہے آپ کی مقیاس حنفیت اور مقیاس صلاۃ، یہ ہر سنی کے گھر ہونی چاہیے۔ ایک بندے نے کہا جی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو مولانا عمر صاحب نے اسی کے اندر حدیث پاک لے آئے ہیں، میں نے حوالے لگائے ہیں، اور تو مردوں کی نماز میں کیا فرق ہے وہ بھی لے آئے ہیں، اور یہ پاؤں کو کھلا رکھنا چاہیے کہ بند، یہ بھی لے آئے ہیں، بڑی روایتیں اکٹھی۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ رکوع میں مل جائے تو نماز ہو جائے گی؟ کہنے لگا ہاں ہو جائے گی۔ فاتحہ کہاں پڑھے گا؟ رکوع میں منع ہے، سمع اللہ لمن منع ہے، سجدے میں منع ہے، تحیت میں منع ہے، کہاں فاتحہ پڑھے گا؟ اس نے فاتحہ نہیں پڑھے گا، فاتحہ کے بغیر نماز کیسے ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا میں دکھاتا ہوں ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کتاب الصلاۃ میں حضور پاک کے پیارے صحابی مسجد میں دوڑ کے تشریف لائے، حضور رکوع میں تھے، سلام کے بعد فرمایا کون صحابی تھے؟ یا رسول اللہ میں ہی تھا۔ فرمایا آج کے بعد دوڑ کے شامل نہ ہوا کرو، جو مل جائے نماز پڑھ لو، دوڑنا نہیں ہے، تمہاری نماز ہو گئی۔ کہتے ہیں حضور نے فتویٰ دے دیا جو رکوع میں مل گیا اس کی نماز ہوگی، اس نے فاتحہ تو نہیں پڑھی، اس کی نماز کیسے ہو گئی؟ اور پھر ایک جواب میں بھی گزارش کر دوں آپ کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، سارے نبی حضور کے مقتدی تھے۔ سورہ فاتحہ سوائے حضور پاک کی امت کی کسی اور نبی کے پاس آئی ہے؟ نہیں۔ تو سب نبیوں نے فاتحہ پڑھی؟ نہیں پڑھی، فاتحہ اتری نہیں، پڑھی نہیں، فاتحہ تو حضور نے پڑھی ہے۔ اگر نبیوں کی نماز بغیر فاتحہ کے ہو جاتی ہے تو ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ تیسرا جواب خود حدیث پاک سیاہ ستہ کے اندر ہے، سنن ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی، الا ان یکون وراء الامام، مگر جب امام کے پیچھے ہو تو ہو جاتی ہے۔ تو مولانا عمر رشدوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر، حضور صدر الشریعہ کے مزار پر انوار پر، اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہار شریعت ضرور لیں، ضرور پڑھیں، اور بہار شریعت کا پہلا حصہ تو ہر سنی کو یاد ہونا چاہیے۔ جو عقائد کی باتیں ہیں وہ ساری ہر سنی کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کی قبروں پر ہزاروں کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔